ڈپریشن جسے آپ اردو میں مایوسی، غمزدگی، افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہونا، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا، یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے. ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے، غم بھی آتا ہے، ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے. لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے. لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر حاوی ہونے لگے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. یہ مرض دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں، یا روحانیت سے دور ہیں. لیکن ہم مسلمان، ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ڈپریشن اچانک نہیں پیدا ہوتا، اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں. کچھ تو موروثی ہوتے ہیں، یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں، اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا اوقات وراثت میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں، لیکن وہ مل جل کر بسا اوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں. یعنی انسان کے اعصاب کا کمزور ہونا یا اعصاب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. یعنی موروثی سبب، موروثی سے مراد یہ کہ جو وراثت میں ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے، بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے، مثلا انسان کا گھر، اس کا خاندان، جہاں پر وہ کام کرتا ہے، یعنی اس کی ورک پلیس، پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ، ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں. لیکن تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے. اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہ پائی جاتی ہو. جس گھرانے کے اندر، جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہر معاملے میں پایا جاتا ہو، اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو، یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہوں، یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر. پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے. اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑھی ہوئی ہوتی
یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی ذاتی خلفشار، اندر کی کشمکش، اندر کی جنگ. مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا، اس کا دین اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے. بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا، تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے. لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان عاری ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں. تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے مسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں. مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا. اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے. تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. لیکن مثلا ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے، اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے، کہیں اوپر جانا، نیچے اترنا ہے. لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی، انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا بعضوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ. اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعضوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. اب لوگ اسکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں، ایستھما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ایستھما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا. بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں، وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں. اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا. لہذا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. پھر ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے. اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی
بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے. اس کا نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مثلا کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم. ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا. اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر گھر میں اسمیل ہو گئی، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ جو گرنا تھا گر گیا، بس ختم. اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں. پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدنا چاہیے. یعنی سیٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا، ₹2 میں مل جائے گی، اس پہ ₹10 کیوں لگاتے ہیں آپ؟ تو جو چیز جتنی حیثیت کی، جتنی قیمت کی ہے، اس کو اسی قیمت میں رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر ₹2 کا دودھ گر گیا یا ₹10 کا گر گیا تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنے قیمتی ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں، ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ لائق ہے. ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں، جان جلا رہی ہوں، خون جلا رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں. جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں، جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ڈپریشن کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، آگے. اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا. اس کو کیا وجہ ہے، کیوں میں ایسا کر رہی ہوں؟ سبب کو جانیں اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ نہ رہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا، دنیا کی نعمتیں کس کام کی. اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے. یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں، جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو
تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا، اس سے آگے نہیں جانا. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو انالائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ڈپریشن کے اسباب میں ڈر بھی ہوتا ہے، ایک خوف بھی. کس چیز کا ڈر ہے مجھے، کس چیز کا غم ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں، صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں، بڑا گھر ہے، اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، تو عقل مندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں. کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو کہ روز مٹی پڑے، روز صفائی کرنی پڑے؟ جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہیں. جہاں آپ رہ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں. تو آپ آج میں رہ رہے ہیں، آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں، میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. کل کا علم صرف اللہ کو، صرف. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں، اللہ پر ایمان جو ہے وہی درست نہیں ہے. ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے. دنیا میں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کسی کو پتا تھا یہ ہوائیں اور یہ بارشیں اور یہ ٹھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپیٹ لے گی؟ کسی کو خبر نہیں تھی. 2-4 دن پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کی گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ ہائے گرمی آ رہی. کم از کم اور تو کسی کا نہیں مجھے پتا، میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوپ تیز ہوئی تو مجھے ایک دم پریشانی ہوئی، یا اللہ، اور میں اپنے دماغ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی اب پھر گرمی آ رہی، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا. اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی، پھر میں نے سوچا چھوڑو، کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا اور کیا نہیں. اور اس کے بعد میں فوراً اس کیفیت سے نکلی. اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی ایک خوف کی کہ گرمی آ رہی ہے، کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت. جہنم سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحیت جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی، اور بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں. خیر، اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی دن کو تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی احمق تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا. اور واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لیے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے، کوئی بھی چیز، کیونکہ خوف ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں کہ نہیں، میں نے کل نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لیے مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہمیں خوف ہے ان کے اسباب معلوم کر کے سبب دور کرنے کی کوشش کر لیں. کوئی بھی چیز جس کا آپ خوف ہے آپ کو تو اس کے لیے تیاری کر لیں. مثلا اگر مجھے خوف ہے گرمی کا تو میں ذرا دیکھ لوں کہ اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں، کپڑے گرمیوں کے ہیں یا نہیں. یعنی تیاری کر لوں بجائے اس کے کہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاؤں اور سوچتی جاؤں اور بس. اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ کل کا کسی کو نہیں پتا. نمبر 2 یہ کہ ہاں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اور ہو بھی جاتا ہے ایسے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اس کا بندوبست کریں، اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سبب دور ہوگا یعنی تیاری ہوگی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈینس آئے گا کہ نہیں اب آ جائے، اگر مشکل آتی بھی تو میں نبٹنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے، اس لیے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اور خوف کیا ہوتے ہیں؟ مثلا سارے خوف کا تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی، چند ایک خوف کا ذکر کر سکتی ہوں. مثلا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا ہوگا، کون ہمارے لیے کمائے گا، کون ہمارے لیے لائے گا، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا. اور یہ خوف
جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے، سب کو ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کی پیٹھ پہ نہیں لدا ہوا. اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. آخر اتنے سال زندگی کے گزارے، کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا. 20 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 40 سال کھلایا نا اس نے. تو جس نے پچھلے 40 سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا، یہ اس کے ذمہ ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں، اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں. پھر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے، خوف ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہائے یہ نہ ہو، مثلاً یہ شینڈلیئر خدا نہ خواستہ یہ نہ گر پڑے، یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، وہ کہیں باہر نکلی ہو بھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہر وقت ہمارے دل سے آ کے گزرتی رہتی ہیں. چھوٹے چھوٹے خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یعنی مصیبت کے آنے کا خوف، کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہ تو لکھی جا چکی، اب کیا کرو گے؟ پریشان ہونے سے وہ ٹل جائے گی. ہاں ایک بات ہے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو. اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے بچائے. حفاظت کی دعائیں کرو، حفاظت کے اسباب اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھاتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا ہے نا. اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں. وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا، آئی تھی اور گزر ہی گئی نا، پھر کیا ہوا. کسی بڑے سے بڑے حادثے کو، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دکھ پہلے بہت بڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ہر آنے والا دکھ چلا جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا دنیا میں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی آ بھی گیا تو چلا بھی جائے گا. ایمان سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دکھ چھوٹا ہوتا ہے اور نقصان ہم بڑا کر بیٹھتے ہیں. وہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدتے ہیں. مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں، اپنے آپ کی قیمت لگا دیتے ہیں نا اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، نفع بھی اس کے ہاتھ میں. جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا. پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہوا تو میرا کیا بنے گا. کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی، یہ درد شروع ہو گئی، اب تو یہ بڑھے گی، اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی، اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا، اور فلاں کا تو یہ بن گیا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایک خوف. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان، یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پرووڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشنز اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا. تو اب ایک چیز جس کو ہم نے کسی کے ساتھ ہوگی ہم نے اس کو اپنے پہ لے لیا، نہیں اس کے ساتھ ہوگی اب مجھے بھی ضرور ہو جائے گی. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو زکام میں دیکھا تو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ خراب دیکھی بس ایک دیکھنے کی دیر ہے وہ ہمیں بھی پہنچ جائے گی مرض. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے مجھے زیادہ اثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. وہ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے، وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اور اگر اس وقت انسان دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا. یعنی چھوٹی سی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے نا، مثلا کوئی گر گیا، کوئی اٹک گیا، کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے، فوراً پڑھ دیں
الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے. تو جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا.